سکون قلب نہیں اور فضا بھی سازگار نہیں، سکون قلب نہیں اور فضا بھی سازگار نہیں، اور اب باغ پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں، اب باغ پہ ہمیں کوئی اعتبار نہیں۔ تو ان حالات میں آج یہ جو میٹنگ ہو رہی ہے، میں کہنا چاہوں گا کہ کون چھوٹا ہے کون بڑا ہے۔ بہرحال میں 93 کا ہو رہا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی قریب سب سے بڑا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت ہی خلوص کے ساتھ میں، چونکہ ہمارے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تعلق نیت سے ہے۔ اگر ہم صرف اللہ پر بھروسہ کر کے اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی توسل سے اگر ہم اس کام کو شروع کریں گے، اور جو ہمارے سامنے مسائل ہیں، اس وقت قوم بہت پریشان ہے، پوری ملت پریشان ہے، جس طریقے سے بہرحال ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کو ہم کہاں تک بیان کریں۔ بہرحال اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ ہمیں آپ کو مل جل کر کوئی ایسا راستہ، کوئی راہ عمل تیار کرنا ہے کہ جس سے کہ ملک بھی بچ سکے اور قوم بھی بچ سکے، دونوں کو بچانا ہے ہمیں۔ ملک کو اگر نہیں بچتا ہے تو پھر بہرحال ہندوستان کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو ہمارے ساتھ کمزور طبقے کے لوگ بھی موجود ہیں، انہیں بھی ہمیں ساتھ میں لے کر کھڑا ہونا ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج اس محفل کے اندر جو لوگ تشریف لائے ہیں ان کی بہت بڑی قربانی ہے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، اور فاروق عبداللہ جیسے لوگ بھی یہاں موجود ہیں، وہ بھی پورے کشمیر اسٹیٹ کی جو بات، جو وہاں کے وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، بہرحال ہمیں سب کی بات سننی ہے۔ تو میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہمیں اس منزل کو طے کرنے کے لیے بہت ہی اطمینان اور بھروسے کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر کے، ہماری نیت پاک ہے، صاف ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ملک میں بربادی ہو اور ملک کے اندر یہ خلفشار ہو جو آج موجود ہے۔ بہرحال اس کو روکنے کے لیے ہمارا بنیادی فرض ہے، ہم سب مل جل کر بہرحال ایک جو متحدہ لائحہ عمل جو طے ہو، اس پر عملی قدم بھی اٹھانے کی کوشش کریں۔